بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کم عمر میں شادی کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ کچا انڈا کھانے سے نفس کو طاقت ملتی ہے۔ ہر ہفتے شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پی جانے سے انسانی حسن بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھا لیا کریں، آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ہرا دھنیا کھانے سے جسم میں چربی نہیں بنتی۔ کیلا کھایا کرو، شہوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا کرنے سے بہت ساری بیماریاں دور رہتی ہیں اور باقی دن دماغ فریش رہتا ہے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیموں کا رس نکال کر اس مقام پر ملیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو پیس کر لگانے سے چند منٹوں میں آپ کافی آرام محسوس کریں گے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سالاد استعمال کریں، ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو تو اگر ہفتے میں ایک بار بھی آڑو استعمال کر لیں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ شام کو چاول کھانے سے بدن کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں آپ بہت کم کھائیں، آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جسم میں خشکی ہو جانے کی صورت میں روزانہ شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ خشک انار کھا لیں، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کشش والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پی لے، افاقہ ہوگا۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے نہ صرف یہ کہ پتھری ہونے لگتی ہے بلکہ اس سے مثانے کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھائیں، یہ دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا چبھ جائے تو لیموں کا رس پینے سے وہ تحلیل ہو کر نیچے چلا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات پر تو نہیں یاد کروں گا، نامہ اعمال کے وقت، میزان کے وقت اور پل صراط پر۔ بلڈ پریشر والے مریض کو گھٹنوں میں درد اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ پنڈلیوں میں اکثر درد ہو تو یہ فالج ہونے کی علامت ہے۔ پاؤں کا مساج کرنے سے جلدی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پیا کریں، کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ ہمیشہ صحت مند نظر آئیں تو ایک کھجور روزانہ کھانے کے بعد کھا لو۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو عورت زیادہ سست رہتی ہے اور زیادہ سوتی رہتی ہے اس کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ رات کو دائیں جانب منہ کر کے سویا کریں، زندگی بھر کینسر جیسے موذی مرض سے بچے رہیں گے۔ دائیں جانب منہ کر کے سونا مسنون بھی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے خون کے رشتے ہوں یا دوستی کے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار معجبہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کے جملہ امراض سے آرام ملے گا۔ اگر آپ کو پیشاب ہلکا پیلے رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر صحت مند ہیں۔ سیدنا کعب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کچی کھیتی کی سی ہے کہ ہوائیں اس کو حرکت دیتی ہیں، کبھی اس کو ٹیڑھا کرتی ہیں اور کبھی اس کو سیدھا کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زرد ہو جاتی ہے۔ اور کافر کی مثال اس صنوبر کی سی ہے جو زمین میں موجود اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کوئی شے اس کو حرکت نہیں دے سکتی یہاں تک کہ وہ ایک ہی مرتبہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یوروکیسٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔
گلاب کا پھول سونگھ کر اپنے سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کو بہترین پرسکون نیند آئے گی۔ سونے سے قبل کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو، جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کو بہت زیادہ اچھی نیند آئے گی۔ جڑواں بچے پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے فوری بعد کوئی پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلونجی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کیلے کے چھلکے کھا لینے سے معدے کی تیزابیت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر لہسن کے رس کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ گوشت کی جگہ زیادہ سالاد کھانا شروع کر دے، آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چمیلی کے پتے ابالیں، ہر صبح اس کا پانی پیا کریں، دانتوں پر پڑے سیاہ نشان ختم ہو جائیں گے اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لوکوریا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں ہر وقت اپنے بال کھلے رکھتی ہیں، ان کی تولیدی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم ایک سیب ضرور کھائیں، اسے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز سے جلدی فارغ ہو کر مڑے تو لوگ آپ کے جلدی ہونے کی وجہ سے بہت متعجب ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہروں میں تعجب محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ہاں گھر میں رکھا ہوا ٹکڑا یعنی سونے وغیرہ کا یاد آ گیا تھا تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ وہ رات ہمارے ہاں نہ رہ جائے، چنانچہ میں نے اس کو بانٹنے کا حکم دے دیا۔ اگر آپ اپنے گردے ہمیشہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو پیشاب کر کے سوئیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے لکوہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کر کے سوئیں، آپ کے پٹھے کافی مضبوط ہو جائیں گی۔ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر لگائیں۔ مرد کی مردانگی کم ہو تو اسے لونگ کا پانی پلا دیں۔ جو لوگ کدو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ سونے سے قبل چائے کا استعمال بالکل ترک کر دیں، یہ دماغ کو کمزور کرتی ہے اور آپ کی نیند میں خلل پیدا کرتی ہے۔ حمل جلدی ٹھہرانا ہے تو اس سبغول میں بادام ملا کر کھایا کریں، حمل انشاءاللہ جلدی ٹھہر جائے گا۔ مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت گریز کرو کیونکہ اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی استعمال نہ کریں ورنہ کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ چنے، جو اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کیوی کے پھل کو کھانے کے بعد بکری کا دودھ پینے سے ہڈیاں پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کرو۔ آٹے میں دہی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں نہیں آئیں گی۔ حاملہ عورتیں مکھن لازمی استعمال کریں، اسے حمل میں تکلیف کم ہوگی اور بچہ آسانی سے پیدا ہوگا۔ ہلدی کا استعمال ضرور کریں، ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھائیں۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے، دل کی اہم رگ بھی بند کرتا ہے جو دل کے دورے کا باعث بن سکتا ہے۔ آب زمزم کا پانی پینے کے دوران جو حاجت مانگی جائے وہ جلدی مل جاتی ہے۔ ہر رات کو خالی پیٹ توڑ لیا جائے تو 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ ماں اور بچے کا بہترین پیار چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ گردے کے مریضوں کے لیے کیلے کا استعمال سے بچنا چاہیے۔ رات کے وقت ہریڑ کے مربع 2 عدد کھا کر سونے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو تھوڑا سا دودھ گرم کر کے آنکھوں پر مسل دو، نیند فوری آ جائے گی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے پاس تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر تھا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ کسی تبدیلی کی وجہ سے ہے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متغیر چہرہ دیکھ رہی ہوں، کیا یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن اس کی وجہ وہ 7 دنانیر ہیں جو کل ہمارے پاس لائے گئے تھے۔ میں ان کو بستر کے کنارے میں رکھ کر بھول گیا تھا، بس میں نے ان کو تقسیم کیے بغیر رات گزار دی۔ گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جائے گا۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے آپ کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جائیں گی۔ کچی ہری مرچیں آپ کے جسم کی چربی کو پگھلاتی ہیں، ان کے استعمال سے وزن بہت تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ چائے پینے کی عادت کم سے کم کر دیں کیونکہ یہ وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں شہد واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا؟ جن چھوٹے بچوں کو گیس کی پرابلم ہو جائے اور وہ اس وجہ سے بہت روتے ہیں، تو ایسے میں بچے کی ناف میں اور پیٹ پر تیل کی مالش کر دیا کریں، سکون محسوس کریں گے۔ موٹی عورتیں اپنی ناف میں لیموں کا قطرہ ڈال دیں، چند دن میں وزن میں کمی محسوس ہونے لگے گی۔ سرد اور خشک موسم میں روزانہ رات کو سوتے وقت یا صبح و نہار منہ اگر دودھ میں 4 کھجوریں ملا کر گرم کر کے روزانہ پیا جائے تو اس سے جسم ٹھنڈ کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دروازے پر پردہ ڈالا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف نہیں لائے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے ہاں پہلے نہ آتے۔ چنانچہ سیدنا علی جب گھر تشریف لائے تو دیکھا فاطمہ کو فکر مند اور مغموم دیکھا تو پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے لیکن میرے پاس اندر تشریف نہیں لائے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بہت بھاری گزرا ہے کہ آپ ان کی طرف تشریف لائے اور آپ ان کے پاس اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور دنیا کیسے؟ یا فرمایا، میں اور نقش و نگار کیسے؟ راوی کہتے ہیں پس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلے گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فاطمہ سے کہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بنو فلاں کے پاس بھیج دے۔ جو عورتیں روزانہ میتھی دانے کا استعمال قہوے کے ساتھ کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ اس کا استعمال انسان کو تا دیر تندرست رکھتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند چوبے ڈال کر گرم کریں، اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں، یہ درد کو کم کرنے اور جوڑوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ سوکھے پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ پی جاؤ، درد ختم ہو جائے گا اور جسمانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کریں۔ کچی روٹی کھانے سے اجتناب کریں، اس سے پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔